السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہر گھر میں اس کے اتنے خطرناک نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ پاک بچوں پر اپنا خاص رحم و کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہ شاید ہمارے بچے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ عادت جو ہے تقریباً 100 میں سے 80% بچوں میں پائی جاتی ہے۔ جو دل خراش واقعہ اس بچی کے ساتھ پیش آیا جس کی عمر لگ بھگ 14 سال تھی، اور کیا کہتے ہیں یہ ایک رات کو اپنے بستر میں اچھی خاصی صحت مند تندرست نیند سوئی، اور صبح جب جا کے اس کی ماں نے اس کو جگایا تو بچی اپنے بستر میں زندہ نہیں تھی بلکہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، بچی فوت ہو چکی تھی۔ آخر واقعہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے پیش آیا، میں ایک تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تاکہ یہ تفصیلات بتانے کا مقصد، ان والدین کا یہ تفصیلات بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ تمام والدین جن کے بچوں میں یہ عادتیں پائی جاتی ہیں اس چیز پر خاص نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کسی بھی جگہ کسی بھی بچے کے ساتھ کسی بھی دن کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس پر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان والدین نے بھی اس کو اب جا کے اسی لیے شیئر کیا ہے۔ گو کہ واقعہ 11 مئی 2022 میں پیش آیا، لیکن آج کل یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ہر اخبار میں ہر اخبار کی ہیڈ لائنز میں اس خبر پر بات ہو رہی ہے، لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور والدین کا اس خبر کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو پڑھیں، اس کو جانیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ جی، واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ یہ ایک بچی ہے جس کا نام جارجیا المیرا ہے۔ یہ انگلینڈ کے ایک شہر ڈربی میں رہتی تھی۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن بچی میں ایک عادت پائی جاتی تھی کہ یہ اکثر ہی جو ہے ڈیوڈرنٹ جو ہے اس کو اپنے بستر میں سونے سے پہلے سپرے کیا کرتی تھی۔ یہ ڈیوڈرنٹ کا سپرے اپنے بستر میں کیوں کیا کرتی تھی؟ کیونکہ جب یہ رات کو اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے بستر میں جاتی تھی تو کیونکہ اس کو اپنی ماں کی فیلنگز چاہیے ہوتی تھیں، اس کو اپنی ماں کی باڈی ٹچ کا احساس چاہیے ہوتا تھا، جیسے کہ ہر بچے کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب بچی 14 سال کی ہو چکی تھی اور الگ سے ہوتی تھی، تو بچی کرتی کیا تھی کہ جو سپرے اس کی والدہ یوز کیا کرتی تھیں، جو ڈیوڈرنٹ اس کی والدہ استعمال کیا کرتی تھیں، وہ اس ڈیوڈرنٹ کو اپنے بستر میں اور اپنے بلینکٹ پر سپرے کیا کرتی تھی، تاکہ اس کو پوری رات اپنی ماں کی خوشبو آتی رہے اور اس کو ایسا فیل ہو جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہی ہے۔ اس رات بھی بچی نے کچھ ایسا ہی کیا، لیکن اس نے اس رات اس اسپرے کو کچھ زیادہ ہی مقدار میں کر لیا، جس کے بعد بچی پرسکون نیند سو گئی۔ اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ صبح جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنی بچی کو جگایا تو بچی جو ہے ہلنے جلنے سے قاصر تھی اور اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھیں، جس کو دیکھ کر والدہ کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بچی بالکل صحت مند اور تندرست تھی۔ نہ صرف اس دن بلکہ پوری اپنی 14 سالہ زندگی میں ہماری بچی کبھی بھی بہت زیادہ بھی بیمار نہیں ہوئی، کبھی ہاسپٹلائزڈ نہیں ہوئی، لیکن اس دن ایسا کیا ہوا کہ بچی رات کو بالکل پرسکون سوئی اور صبح کو اٹھ ہی نہ سکی۔ یہ جو ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جسے ایروسول کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے کیمیکل یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈیوڈرنٹ کے اوپر وارننگز میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے آگ سے دور رکھیں، آگ کے قریب نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر آپ اسے آگ کے قریب لے کر جائیں تو یہ آگ تک پکڑ لیتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہوتا ہے، اتنا ٹاکسک ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اگر یہ انہیل ہو جائے، اگر یہ آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچ جائے، آپ کی سانس کی نالیوں میں پہنچ جائے تو یہ بہت حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے، جس طرح کا نقصان اس نے اس بچی کو پہنچایا۔ اس رات بچی نے کچھ زیادہ ہی سپرے کر لیا اور وہ پرسکون نیند سو گئی، اور جب اس نے سنف کیا، جب اس نے سانس لیا تو یہ جو کیمیکل تھا ایروسول یہ اس کی باڈی میں اس کی ناک کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ گیا، اور اس کے پھیپھڑوں میں پہنچنے کے بعد بچی کے سانس کو جو ہے اس نے بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے بچی کی ہلاکت ہوئی، اور اس بچی کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی ڈاکٹرز نے یہی وجہ لکھی ہے، اور جیسے ہی یہ چیز سامنے اب اس کے پیرنٹس لے کر آئے ہیں، 2022 کا یہ واقعہ، اب جا کے اس کے پیرنٹس صرف دوسرے والدین کی اویئرنیس کے لیے اس چیز کو سامنے لے کر آئے ہیں، تو ہر جگہ پہ یہ بات ہونا شروع
شروع ہو گئی ہے کہ موسٹلی بچوں میں یہ چیز بہت کامن ہے، یہ عادت پائی جاتی ہے۔ بچوں میں ایک عجیب قسم کی شرارت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ خوشبو رکھ دیں تو بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ہوں گے نہیں تو بچہ وہ خوشبو اپنے اوپر بہا لے گا۔ موسٹلی بچوں کو خوشبو سے الرجی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ استعمال اس طرح نہیں کرتے کہ ان کے والدین ان کو استعمال کرواتے ہیں، بلکہ جہاں پر بھی انہیں موقع ملتا ہے، خوشبو کی بوٹل ان کے ہاتھ لگ جائے، ڈیوڈرنٹ ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو اپنے اوپر بہانے سے ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو بہت سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا پڑے گا، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ چلتی پھرتی موت ہے جو کسی بھی وقت زیادہ مقدار میں اگر آپ کے پھیپھڑوں میں داخل ہو جائے تو آپ کو ابدی نیند سلا سکتی ہے۔ یہ چیز بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن چلیں بڑے تو احتیاط کرتے ہیں، اس کو مطلب ناک وغیرہ کے قریب تو ظاہر استعمال نہیں کیا جاتا، منہ سے بھی دور ہی رکھا جاتا ہے، لیکن بچے کیونکہ ناسمجھ ہوتے ہیں، بچے اسے ایک خاص مقدار سے زیادہ استعمال کر لیں تو یہ بچوں کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایسے واقعے شیئر کیے ہیں جس میں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس طرح سے ڈیوڈرنٹ کے استعمال سے، بے دریغ استعمال سے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ بچوں کے پھیپھڑوں میں پہنچنے سے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ والدین سے بھی کہ اس چیز کو خاص نظر میں رکھیں، بچوں سے خوشبو اور یہ جتنے بھی پرفیومز ہوتے ہیں، ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جو بچوں کی جان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آخر آپ کا ہنستا کھیلتا مسکراتا صحت مند بچہ کس طرح سے موت تک کے منہ تک پہنچ گیا۔ اس لیے خاص طور پر اس چیز کو نظر میں رکھیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔